شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے. درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی. آج آپ کے سامنے چوتھے ماہ مبارک رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور پروگرام معرفت رمضان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام، جیسے کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بننے کے لیے بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ وسائل بھی دے کے بھیجا. اور وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے آپ کو بنانا ہے، وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مقرر فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ انبیاء کو بھی بھیجا. ہماری ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو کا تسلسل جاری تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب محترم حافظ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جی، ہم آپ کا اور آپ پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم. جیسے کہ ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، جیسے کہ آپ نے بھی عرض فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بنا کر نہیں بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے دنیا کے اندر وہ ذریعہ قرار دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. تو اس دین کو ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے لا سکتے ہیں، اس سوال کو بھی آپ جواب دیتے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھا اور بنیادی سوال کیا. جیسا کہ پہلے بھی آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انسان سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اس وقت تک سمجھنا اصلاً ممکن نہیں ہے جب تک انسان کو اپنی شناخت نہ ہو، اپنی معرفت نہ ہو. بالکل. اور ان میں سے ایک بہت ہی اہم ترین چیز انسان کے لیے جو بہت ہی ضروری ہے اور جس کے لیے اللہ نے انسان کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، وہ دین ہے. جی. لہذا دین کی معرفت اور شناخت بھی انسان کی شناخت پہ منحصر ہے. صحیح. اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دین کی انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے. تو عرض کیا تھا کہ دین در حقیقت انسان کی مقام انسانیت تک لے جانے کا جو مٹیریل ہے، جو مواد ہے، جو راستہ ہے، وہ دین ہے. صحیح. لہذا اس حوالے سے آپ کی میں عرض کروں کہ دین کے حوالے سے جو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دین مطلب پرانے زمانے میں تھا، آج سے 1400 سال پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے تھا، تو آج کے زمانے والوں کو تو دین کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے ترقی کر لی ہے، فلاں کر لیا ہے. تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ انسان جب تک انسان ہے، جب تک انسان ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے ہو، 14,000 سال پہلے ہو، یا آج کا انسان ہو، یا آج سے 1400 سال پہلے بعد آئے، جب بھی آئے، اگر وہ انسان ہے اور اس نے مقام انسانیت تک جانا ہے تو واحد جو راستہ ہے وہ دین ہے. سبحان اللہ. دین سے ہی انسان مقام انسانیت تک پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہاں عرض کرتا جاؤں وہ یہ کہ دین فقط چند عبادات کا نام نہیں ہے، چند اعمال کا نام نہیں ہے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. سبحان اللہ. زندگی کے ہر قدم کے لیے دین کے پاس ایک منشور، ایک قانون موجود ہے. وہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم دین کو اس طرح پیش نہیں کیا، یا دین کو اس طرح سمجھا نہیں ہے، یا دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ دین کو کیا ہے محدود کر دیا ہماری چند عبادات میں اور چند اعمال میں. صرف نماز روزے کا نام دین کا، نماز روزے کا نام دین رکھتی ہے. مطلب بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ ہم مطلب چند اپنے انفرادی اعمال کو اگر انجام دے لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں. جنت تو اب کیا ہے ہم پہ واجب ہو چکی ہے، ہم نے جنت میں اپنے کیا پلاٹ خرید لیے ہیں. اگرچہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں یہ سب کام آپ بڑی آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ نقطہ غور طلب ہے کہ دین ایسا نہیں ہے. دین انسان کے ہر قدم قدم پہ دین ہے. اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے، ہم نے عرض کیا کہ انسان کے انسانیت تک جانے والے کے مٹیریل کا نام کیا ہے؟ دین ہے. تو اب دیکھیں گے انسان کہاں کہاں ہے. انسان اگر ہم فقط انسان کی اگر فقط انفرادی زندگی ہے، آپ کہیں کہ انسان فقط انسان کی انفرادی زندگی ہے،
تو پھر کہیں ٹھیک ہے دین بھی انفرادی زندگی تک محدود ہے، لیکن کہیں کہ نہیں، انسان کی انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے اور اکثریت انسان کی زندگی اجتماعی زندگی ہے۔ بالکل 90% انسان کی زندگی اجتماعی زندگی ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا اس وقت ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب انسان کی زندگی اجتماعی زندگی ہے تو وہاں اجتماعی زندگی میں بھی دین ہے۔ بالکل، اس لیے کہ انسان نے ہر جہاں بھی نقطہ غور کریں، جہاں بھی انسان نے اگر کمال کی طرف سفر کرنا ہے، چاہے وہ جس میدان میں ہو، چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، اس کے لیے کمال کا سفر فقط دین سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ، فقط دین سے ممکن ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ میری انفرادی زندگی میں تو دین ہو لیکن اجتماعی زندگی میں مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یوں کہہ رہا ہے گویا کہ میں فقط 10% انسان بننا چاہتا ہوں، 90% مجھے انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں صرف دین صرف انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی بے شک ایسی بات ہی ہے، بے شک درست فرمایا آپ نے کہ انسان کا ہر قدم، عرض کیا ہے کہ انسان کا ہر قدم دین کے مطابق ہوگا تو وہ مقام انسانیت تک پہنچے گا۔ جہاں بھی ایک قدم دین سے ہٹ کے ہوگا وہاں وہ انسانیت سے دور ہو جائے گا، انسانیت سے دور ہو جائے گا، اپنی ذات اور ہستی سے دور ہو جائے گا اور اس امانت سے دور ہو جائے گا کہ جس امانت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اب یہ اس طرح کے شبہات جو لوگ پیش کرتے ہیں خصوصاً مغربی دنیا میں، وہاں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو متوجہ رہنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، خصوصاً جو اسلامی مطلب افراد ہیں جو غیر اسلام یعنی مسلم سوسائٹی یا مسلم یعنی نہیں ہے، ان کو بھی بتائیں کہ دین ایسی ایک چیز نہیں ہے، ایک وحشت زدہ چیز نہیں ہے۔ دین کیا انسان کو کمال تک لے جانے کا نام ہے، دین سے ہی انسانیت واقع نجات پا سکتی ہے۔ اور ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ واقعا انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے اس نجات تک جانے کے لیے۔ بالکل ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے اور دین ایسا ایک دین ہے کہ جو انسان کو آزادی عطا کرتا ہے، دین انسان کو سکون عطا کرتا ہے، دین انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، دین انسان کو عزت اور استقامت عطا کرتا ہے۔ بالکل دین سے ہی انسان واقعا انسان بنتا ہے، دین سے ہی انسان اپنے آپ کو درک کرتا ہے، دین سے ہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بالکل دین سے ہی دنیا بھی بہشت بن سکتی ہے، آخرت بھی بہشت بن سکتی ہے۔ لیکن آج جو سب سے بڑی مصیبتیں ہیں، آپ ہمارے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، ہر طرح کے مسائل موجود ہیں۔ آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں کیوں ہیں۔ عام دشمنوں نے یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے کہ دین کی وجہ سے ہے، اور ہم نے درک کر لیا ہے اگر دین ہم نے چھوڑ دیتے تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ جاتے۔ بالکل یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے نا، جی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین ہمارے لیے رکاوٹ ہے، اگر دین نہ ہوتا تو ہم بہت ہی آسانی سے کہاں تک پہنچ جاتے۔ نہیں عزیزان، بالکل اشتباہ ہے۔ اگر واقعا ہم دین کے مطابق عمل کرتے تو یہ سارے مسائل نہ ہوتے، یہ سب مشکلات نہ ہوتی، یہ قتل و غارت نہ ہوتی، یہ فحاشی اور یہ بدکاری نہ ہوتی۔ دراصل ہم نے محاسن دین کو سمجھا ہی نہیں، محاسن دین کو نہیں سمجھا، دین کی درست تفسیر نہیں سمجھی، بلکہ دین کو بجائے اس کے کہ ہم اہل دین سے لیتے، وہ دین کو لے کے آئے ان سے لیتے، ہم نے دشمنوں سے دین لیا ہے، دشمنوں کے پراپوگنڈے میں آئے ہیں۔ نہیں عزیزاں، آئیں دین کو قرآن سے سمجھیں، دین کو رسول اللہ کی ذات مبارک سے سمجھیں، ان کی پاک اور طیب آل اولاد سے سمجھیں، سبحان اللہ، ان سے سمجھیں، ان کی زندگی میں آ کے دیکھیں کس قدر پاکیزہ زندگی تھی۔ آؤ ایک دفعہ واقعا دین کو پڑھیں۔ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ نے حتماً اس کا نام سنا ہوگا، نہج البلاغہ کے نام سے۔ سبحان اللہ، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبات ہیں۔ اگر ایک دفعہ زندگی میں کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ دین کیا ہے، صحیح، دین کیا ہے۔ قرآن کو واقعاً غور سے پڑھیں، قرآن واقعاً بتاتا ہے کہ دین کیا ہے۔
آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو دشمن نے شبہات دین کے مقابلے میں ڈالے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ ہے، لہٰذا انسان کی زندگی میں دین کی اہمیت سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ حالانکہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کیونکہ اس میں دل آمادہ ہوتے ہیں، انسان کی توجہ بیشتر ہوتی ہے۔ جو دشمنان انسانیت ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں شیطان، وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، لہذا بہترین فرصت ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ آپ حتماً کوشش کریں گے کہ دین کی حقیقت کو سمجھیں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ دین کتنا خوبصورت ہے اور دینی زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور دین سے ہٹ کے اگر ہم زندگی گزاریں تو وہ کتنی تباہی والی زندگی ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ سلامت۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ دین ہماری زندگی کے اندر اصل بنیاد ہے، اور دین ہی ہمیں سعادت اخروی کی طرف اور سعادت دنیاوی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر بہت زیادہ امیر نہ ہو، لیکن اگر وہ دین پر عمل کرے گا تو سعادت اخروی تک حتماً پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے۔ جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے کہ دین ہماری زندگی کے اندر اصل بنیاد ہے، اور جیسے کہ دین اور قانون آئین بنانا خدا کا کام ہے، اور اس بنے ہوئے قانون، آئین اور شریعت کو لوگوں تک پہنچانا انبیاء کا کام ہے۔ اب چلتے ہیں انبیاء کے متعلق سوالات پوچھتے ہیں۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت دین کو ہمارے لیے واضح فرمایا، اب جو کہ دین خداوند متعال نے جب بنا دیا، اس بنے ہوئے دین کو جب لوگوں تک پہنچانا ہے تو ہمیں یہاں پر انبیاء کی ضرورت پیش آئی کہ یہاں پر انبیاء آئیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں پر لوگوں تک دین پہنچانا، کیا اللہ تعالیٰ خود ہم تک ڈائریکٹ دین نہیں پہنچا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مقرر فرمایا؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اہم اور بنیادی سوال کے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے شبہات بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ خداوند کریم نے ہدایت کا ایک نظام بنایا ہے جی، اور اس ہدایت کے نظام میں اللہ نے انسان کے لیے فقط قانون نہیں اتارا، صحیح، بلکہ انسان کی زندگی کو، چونکہ خدا ہے، مالک ہے، رب ہے، جانتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، کیا اس کی زندگی میں ہے، کون سی چیز کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ فقط کیونکہ میں نے دین اتار دیا ہے اب اس پہ عمل کریں۔ اب انسان اعتراض کر سکتا ہے، پروردگار میں کیسے اس دین پہ عمل کروں، میں تو نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی رول ماڈل موجود نہیں، میرے سامنے کوئی اسوہ موجود نہیں۔ تو اب اللہ نے ایسے انسانوں کی تربیت کی، ان کے اندر ایک استعداد پیدا کی، ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ اللہ کی طرف سے وہ جو انسان کی سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، انسان کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، اس کو وہ دریافت کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ صلاحیت دی یا انہوں نے خود اپنے اندر پیدا کی؟ دیکھیں، یہ نقطہ بھی عرض کر دوں کہ اس کائنات میں جو تصرف ہے، جو سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کی قوت اور قدرت سے ہو رہا ہے۔ آپ جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بے شک ماشاءاللہ ایسی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی ذات کے حول اور قوت کے علاوہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، کچھ حرکت میں ایک ذرہ برابر، کیونکہ ہر چیز کا وجود جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مربوط ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، ہم اکثر دہراتے بھی ہیں، ہر بندہ یہ اس جملے کو دہراتا ہے، لیکن مفہوم سے معنی سے واضح نہیں بے شک ایسی بات ہے کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، طرح کہ اس چیز کو سمجھیں تو ہمیں توحید سمجھ آ جائے گی کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ نقطہ بھی عرض کر دوں کہ آج دشمن کا کام کیا ہے عزیزان؟ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی ذات کو انسان کی زندگی سے دور کر دیں، حذف کر دیں، ان کو نکال دیں خدا کو۔ اور یہ دشمن چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کی ذات انسان کی زندگی سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گرفت میں لے سکتے ہیں۔
بالکل ایسے ہی بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان کو مقام انسانی سے کھینچ کے ذلت اور پستی میں لے کے آ سکتے ہیں، اور پھر جو چاہیں ان سے کیا ہے انجام دلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن جب انسان کی زندگی میں خدا کی ذات ہو، جب انسان کے اندر خدا کی ذات کا ڈر اور خوف ہو، تو پھر وہ انسان ظالموں اور طاغوت اور استکبار کے سامنے نہیں جھکتا، پھر وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی قوت کی. سبحان اللہ. لہٰذا اب میں عرض کروں کہ اللہ پہنچا سکتا تھا، اللہ ان انبیاء کو ایک لحاظ سے کہیں کہ اللہ نے پروان چڑھایا، لیکن اللہ کی پروان چڑھانے میں بھی ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی ایک ذاتی قوت اور استعداد تھی. اس لیے کہ یہاں ایک اور نقطہ عرض کر دوں، بہت ہی قیمتی ہے اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے. بالکل. اللہ واسع المغفرہ والرحمہ ہے، یعنی اس کی رحمت خود اس ذات کی طرح بے انتہا ہے، کیونکہ اس ذات کے ساتھ جو بھی چیز ہے وہ بے انتہا ہے. کوئی بھی چیز محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہو سکتی. لہذا اس کی رحمت بھی بے انتہا ہے. لیکن کیوں ہم تک کم پہنچتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں حاصل ہونی ہیں اس کے لیے دو چیزیں شرطیں ہیں. اول یہ کہ جو فاعل ہے اس کی فاعلیت ہو، دوسرا یہ کہ جو قابل ہے، جو قبول کرنے والا ہے، اس کے اندر بھی صلاحیت ہو. بالکل صلاحیت ہو. لہذا فاعل کی فاعلیت جو ہے، خدا کی رحمت تو وسیع و وسیع ہے، بے انتہا ہے. میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں خدا کی رحمت کو قبول کر سکوں، کیونکہ میری جو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک دفعہ ایک دریا، بہت بڑا دریا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ کیا ہے ہزاروں، مطلب اس میں آ جاتے ہیں، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک چھوٹی سی نالی ہے، وہ نالی کی جتنی وہ ظرفیت ہے اس کے مطابق ہی اس میں پانی آئے گا. بالکل. دریا کی جتنی وسعت ہے اس کے مطابق اس میں پانی آئے گا. لہٰذا یہ کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہم اپنے اندر وسعت پیدا کریں، ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر شامل حال ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ نقطہ بہت مہم ہے. اور ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنی ظرفیت کو بڑھائے، اپنی قابلیت کو بڑھائے، اپنی استعداد کو بڑھائے، تاکہ اللہ کی رحمتیں، حکمتیں اور برکات انسان کی زندگی میں بیشتر ہوں. سبحان اللہ. لہذا انبیاء کرام بھی ایسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے اور اللہ کے خاص لطف و کرم کی وجہ سے اپنے اندر وسعت پیدا کی، اپنی ظرفیت کو بڑھایا، اور اس قدر اپنی ظرفیت کو بڑھایا کہ انسان کا قیمتی ترین خزانہ اللہ نے ان کو عطا کیا تاکہ ان کے ذریعے انسان اس مقام انسانیت تک پہنچے. جی محترم، بہت شکریہ محترم. جیسے کہ آپ نے عرض فرمایا، تو کیا عام انسان بھی اگر اپنی ظرفیت کو بڑھاتا ہے، اگر اپنی قابلیت کو بڑھاتا ہے، تو خداوند متعال سے کیا مستقیم ارتباط برقرار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان اصلاً خدا سے جدا نہیں ہے، انسان خدا سے جدا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہے. انسان کی فطرت اللہ ہی ہے، اللہ کی سے جڑی ہوئی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ. انتم الفقراء الی اللہ. انسان تو محض فقیر ہے، فقیر و فقیر ہے، فقری فقر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ انسانوں کے در پہ نہ جائیں، اللہ کے در پہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ فقیر کے پاس فقر ہے، کیا دے سکتا ہے؟ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں جو غنی مطلق ہے، جو غنی ہے. لہٰذا انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اللہ سے ارتباط کریں، نہیں، ہمیشہ خدا انسان سے ارتباط ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا ارتباط اگر اپنی مخلوق سے ہٹ جائے، کٹ جائے، اس کی نظر کرم ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہو، تو انسان اسی لمحے میں ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اسی لمحے میں ختم ہو جائے. اور خود خداوند کریم فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شاہ رگ سے بھی کیا ہے؟ قریب ہیں. اور خدا فرماتا ہے تم مجھے پکارو
میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعا سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. اور واقعاً انسان خدا کو پکارے تو صحیح، ایک دفعہ پکار کے دیکھے تو صحیح، اور واقعاً وہ سنتا ہے. آخر اس نے سننا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اس نے سننا ہے، وہ ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے. اب ہم بعض اوقات ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ابھی ہماری ضرورت نہیں. وہ پھر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، کون سی چیز بہتر ہے. اور بعض اوقات خداوند کریم، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، بے فائدہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات خدا اس دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ دنیا محدود ہے. اور خدا بعض اوقات جب اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ دعا میں ذخیرہ کرتا ہوں تاکہ اس کو آخرت میں دوں، اس زندگی میں دوں جو ہمیشہ والی زندگی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ اس کے لیے ضرر ہوتا ہے، ضرر ہوتی ہیں. خود قرآن کریم میں بھی خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بعض وقت ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے لیے ضرر ہوتی ہیں، اور بعض وقت ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. بس انسان کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس ذات کے سپرد کر دینا چاہیے. اس وقت پھر اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین چیزیں مہیا کرتا ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ایسی ایک بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنے آپ اپنی شہوات سے نکلے اور اپنے آپ کو اللہ سے مربوط کرے. اور یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ خداوند کریم ہمارا میزبان ہے، ہم اللہ کی ذات کے مہمان ہیں. اور واقعاً اگر تھوڑا سا مہمان کے اندر صلاحیت ہو، تھوڑی سی مہمان کے اندر وہ قابلیت ہو تو وہ میزبان کو کیا ہے اپنے قریب کر سکتا ہے. اور خداوند کریم کے ذات کے بارے میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے. اور خدا ہی راضی ہوگا اور کون راضی ہو سکتا ہے؟ اور جو کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی ہم منتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے ایک بار آ جاؤ صحیح، پلٹ آؤ میری طرف، پلٹ آؤ. اور جب انسان پلٹتا ہے تو پھر خدا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اللہ اکبر. اور ماہ رمضان ایسا مہینہ واقعاً پلٹنے کا مہینہ ہے. محترم کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے؟ ہاں، ایک چیز جو خود قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ شرک ہے. یہ کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی طرح کسی اور کو بھی سمجھنے لگ جائیں کہ جیسے اللہ کی ذات یہ کام کرتی ہے یہ بھی یہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، وہ فقط ایک ہے. اگر کوئی اور کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یوں سمجھیں. صحیح. اگر کسی ہمارے انبیاء، ہمارے باقی جو بزرگان ہستی ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. لہذا جو کسی کے پاس جو کچھ ہے کہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، پھر یہ توحید ہے. لیکن کہیں کہ یہ تو اس کی سب کچھ اس نے مجھے دیا ہے، بغیر اللہ کی اس قوت اور طاقت کو مد نظر رکھے تو یہ اچھی بات نہیں. محترم جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ شرک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ شرک ہے کیا صرف زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کیا یہی کافی ہے یا پھر عمل میں بھی؟ محترم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے. جیسے کہ محترم نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو نہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سریع الرضا ہے، جلد راضی ہو جانے والا ہے. مگر ایک گناہ کہ جو کہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ چلیں اس کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں. جیسے کہ محترم آپ نے عرض فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. تو یہ شرک کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کیا یہی کافی ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے؟ نہیں عزیزان، شرک فقط زبان سے اقرار کر لینا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ انسان کی زندگی 3 چیزوں سے مشتمل ہوتی ہے. انسان کا ایمان، قلب، زبان اور عمل. صحیح.
جب بھی انسان اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کا دیکھا جاتا ہے کہ آیا قلب سے مطمئن ہے، واقعی یقین رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اور دوسرے عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے یا نہیں. صحیح. ایمان بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم کہیں کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو فقط زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فقط زبان سے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا تو مسلمان ممکن ہے ہم پہ وہ اسلام کے ابتدائی احکام جاری ہو جائیں، لیکن وہ اصل اسلام مومن ایمان ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا. فقط دل سے عقیدہ رکھ لینا، زبان سے اقرار کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ عمل سے بھی نظر آئے، واقعاً ایک انسان نظر آئے. اور اس سے شرک بھی ہے. شرک فقط زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری عملی زندگی میں بھی نظر آئے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی قانون گزار نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مطلب یہ جتنی کائنات میں تصرفات ہیں فقط اللہ کی ذات سے ہیں، اور اللہ کی اس خاص نظام کے تحت ہیں جو اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم اس چیز کا اقرار کریں تو پھر ہم مومن اور موحد ہیں. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نقطہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مومنین میں اکثر اہل شرک ہیں. اللہ اکبر. وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون. خود مومنین میں وما یؤمن باللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں مگر یہ کہ ان میں کیا ہے، اکثر مشرک ہیں. لہذا شرک ایک بہت بڑا خطرہ ہے اہل ایمان کے لیے. اور پہلے بھی شاید آپ نے عرض کیا ہے کہ کیا قرآن کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ جو شرک ہے یہ تو پرانے اس زمانے کے مشرکین کے لیے تھا، یا جو کہ اسلام کو نہیں مانتے صرف ان کے لیے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں، میں اور آپ دیکھیں کہ آیا میری زندگی میں کہیں شرک تو نہیں ہے. شرک فقط وہی نہیں کہ عرض کیا کہ زبان تک نہیں، میری عملی زندگی میں آیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو تو کائنات میں تصرف کا نہیں سمجھتا، آیا میں خدا کے علاوہ کسی ظالم اور استکبار کو تو نہیں سمجھتا کہ اس کے فیصلے ہی کیا ہیں، اس دنیا میں کیا ہیں، حاکم ہیں. آیا میں اپنی زندگی میں خدا کے علاوہ کسی اور کو تو داخل نہیں کیا ہوا، اس کی قدرت اور قوت پہ تو میرا ایمان نہیں ہے. بالکل. لہٰذا شرک کا نقطہ بہت اہم ہے، شرک کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ بہت ہی، اور بعض روایت میں کہ شرک انسان کی زندگی میں ایسے داخل ہو جاتا ہے جیسے ایک چونٹی ہوتی ہے نا، چونٹی جب پتھر سے گزرے تو کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، بہت ہی آرام و سکون سے گزرتی ہے، بہت ہی اس کی کوئی آہٹ بھی نہیں ہوتی. اس طرح انسان کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا شرک ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو قرآن نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور مومنین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ شرک ہے. لہٰذا ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، پاکیزہ کریں، قرآن کی آیات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، اللہ کے سامنے دعا اور گریہ زاری کے ذریعے، اور دعائیں کو پڑھیں، وہ دعائیں جو رسول اللہ سے نقل ہوئی ہیں، ان کی پاک اور طیب آل و اولاد سے نقل ہوئی ہیں، ان کو پڑھیں. اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک مومن کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے. بالکل. ایک مومن کیسے اللہ کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کرتا ہے. محترم، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن خود مومنین کو کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مشرک ہیں. بے شک. یعنی کہ جو یہ سورہ یوسف کی آیات بالکل. تو مومنین کس طریقے سے شرک سے دور رہ سکتے ہیں؟ مومنین کو کیا عمل انجام دینا چاہیے کہ وہ شرک سے دور رہیں، یعنی شرک عملی؟ بے شک بہت ہی اہم نقطہ کہ مومنین کو اول چاہیے کہ سمجھیں کہ شرک کیا ہے، بالکل، ایمان کیا ہے، ان کے درمیان کہاں کیسے آپس میں یہ مل سکتے ہیں. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بعض کو سمجھیں کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، میں ہر چیز آتی ہے، حالانکہ مجھے دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. صحیح. میں اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. بالکل. دو جہالتیں، اول یہ کہ حقیقت کا بھی علم نہیں ہے،
دوسرا یہ کہ اس حقیقت سے جو جہالت ہے اس کا بھی علم نہیں ہے. لہذا ہم جہل مرکب نہ بنیں بلکہ ہم علم حاصل کریں اور شرمائیں نہیں. آپ زندگی کے جس موڑ میں بھی ہوں، اسلام تو کہتا ہے کہ آپ مہد سے لے کے لہ تک علم حاصل کریں. اسلام میں شرمانے والی بات ہی نہیں ہے. اور جہاں جو بزرگ ہو جائیں، چھوٹے ہوں، جہاں بھی ہوں سوال کریں، پوچھیں، قرآن کی آیات میں غور کریں. لہذا شرک ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور شرک سے بچنے کی راہ یہی ہے کہ انسان اپنی توحید کو پختہ کرے. بالکل. توحید کے اس کا ایمان راسخ ہو اور اس کو معلوم ہو کہ یہ خداوند کریم کی قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں کسی اور کی دخالت نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں بہت سارے بزرگان وہ فقط اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھتے تھے، اس کی سپر پاور کے اس کی سپر پاور کے اوپر ان کو ایمان تھا. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی فلاں ملک سپر پاور ہے، اس کی طاقت سب سے بالا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو گویا ہم خدا کی قدرت کے منکر ہو رہے ہیں. یعنی ہم زبان سے تو اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں لیکن عمل کے اندر ہم سپر پاور کسی اور کو مان رہے ہیں. حالانکہ کہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں حق کی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کا ہے. لہٰذا یہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں شرک سے دور ہو سکتے ہیں، اور اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور انبیاء جو آئے تھے عزیزان، یہ نقطہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ شرک سے دور کرنے کے لیے آئے تھے. انبیاء لوگوں کو کفر سے دور کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ان بتوں میں آ کے سمو گیا ہے، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ یہ کام انجام دیتے. بالکل. لہٰذا یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے، یا دین کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو شرک سے دور کرے، شرک سے انسان کو پناہ دے. اور خدا بھی فرماتے ہیں کہ مشرک نہ بنو، خدا کا شریک قرار نہ دو، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو میں معاف نہیں کرتا. کیونکہ اس لیے اس سے کہ پورا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے. وہ حقیقت جو اللہ نے بنائی ہے اس سے انسان کیا ہے، ہٹ جاتا ہے، راحت گم کر بیٹھتا ہے. بالکل. یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو ہمیں یہیں پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بے شک، بلکہ ہمیں اپنے اندر سے شرک کو نکال دینا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا چاہیے. بے شک واقعاً ایسی ہیں. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ہمارے کردار سے نظر آئے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. یعنی گواہی صرف زبان سے نہ ہو. بے شک ایسے ہی مطلب آپ جب عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جب آپ گواہ بنتے ہیں، تو آپ جج کے سامنے، وہاں کے موجود افراد کے سامنے واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا ان کو وہ واقعہ نظر آنے لگتا ہے، ان کو واقعہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ نے اس طرح گواہی دی ہے کہ ان کو وہ ساری چیز ان کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آیا میرے عمل سے نظر آتا ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے؟ لیکن جو اہل ایمان تھے، انبیاء تھے، اور انبیاء خصوصاً رسول اللہ اور ان کے پاک اور طیب اولاد اور اصحاب، ان میں سے ایک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات یہ ایسی تھی کہ جن کو دیکھ کے لوگ واقعاً ان کو خدا کی ذات کی وحدانیت نظر آتی تھی. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ مومن تھے. یہ فقط زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے تھے کہ اللہ کی ذات واحد ہے. سبحان اللہ. لہٰذا یہ نقطہ بہت مہم ہے، بہت مہم ہے، بہت مہم ہے کہ آج ہمیں اپنی عملی زندگی سے شرک کو دور کرنا ہے، عملی زندگی سے گواہ بننا ہے اللہ کی ذات کی وحدانیت پر. بالکل. اور انشاءاللہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کی اس بہترین فرصت میں خداوند کریم ہمیں ایسا کردار اور اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی ذات کے موحد بندے بن جائیں. سبحان اللہ.
محترم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں شرک کو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی عظیم بیماری سے نجات عطا فرمائے کہ جو قابل بخشش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔